रंग होता है ना काला, एकदम सियाह। हजरत साद का जो रंग था सिया फामी में था, पक्का कलर था, पक्का कलर। और उनके पक्के कलर की वजह से अरब के लोग उनको साद की बजाय असवद कहते थे, मतलब काला। जैसे हम किसी को कहते हैं ना काले रंग वाले को कल्लू, कलवा, ऐसे ही कालिया, और भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो और भी आपके यहाँ नहीं क्या कहते मुझे नहीं पता, मैंने जहाँ की लैंग्वेज जानता हूँ मैंने वहाँ की कह दी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो साद का रंग इतना पक्का था कि उनको असवद कहा जाता। क्या कहा जाता? असवद कहा जाता था, असवद। और असवद, होठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, लेकिन थे बड़े जसीम, भारी भरकम जिस्म के इंसान, बहुत मजबूत जिस्म के थे। जब जंग में जाते थे, जंग में, तो लोग जंग में लोहे के जिस्म, लोहे के कपड़े पहनते थे जिनको ज़िरा कहते हैं, ज़िरा। और ये इनका हाल ये था कि ये ज़िरा पहनना तो दूर की बात, इतने बहादुर थे कि ये कुर्ता भी उतार देते थे और तहबंद पहनकर दुश्मन से जंग करते थे। ये मेरे नबी, याद रखना, इश्क ना हो तो इंसान बुज़दिल होता है, और इश्क इंसान को ताकतवर बना देता है। क्यों? इसलिए कि ताकत दिल की ताकत है। आज जो हमारी कौम बुज़दिल है ना, वजह यह है कि दिल में वो इश्क नहीं है, वरना दिल में जब इश्क आता है तो इंसान ताकतवर हो जाता है। आप कहेंगे इसका कोई सबूत? देखो एक छोटा सा सबूत, हजरत उमर इब्ने खत्ताब जानते थे कि मेरी बहन कभी मेरे साथ खड़े होकर बात करने की कुव्वत नहीं रखती, इसीलिए वो बहन को इस्लाम से दूर करने पूरे गुरूर से गए थे कि जो बहन ने कभी आंख मिला के बात ना की, अगर मैं उसको डांट दूंगा वो मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ देगी। बोलो यही था ना? इसलिए कि जानते थे बहन मेरी इतना मेरा अदब करती, इतनी कमजोर है कि आंख मिला के बात नहीं करती। इसी गुरूर के साथ उमर इब्ने खत्ताब गए थे कि उसको तो मेरे चंद लम्हों का काम है मोहम्मद अरबी के मजहब से दूर कर देना। नंगी तलवार लेकर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, बहन सामने खड़ी थी। उमर बात क्या है? तो कहा कि मैंने सुना है कि तुम मुर्तद हो गए। मुर्तद होने का मतलब अपने मजहब से फिर गए। फरमाया उमर मुर्तद पहले थे अब दीनदार हो गए, मुर्तद पहले थे अब दीनदार हो गए। कहा कि छोड़ दो मोहम्मद के दीन को, तो कहा नहीं छोड़ेंगे। तो फारूक आजम ने जब बहन को ये बात करते देखा, दो बदू दो टोक बात करते देखा, तो बहन की तरफ जाने की बजाय जो है वो बहन भाई को मारने लगे। लेकिन जब मारने लगे बीच में बहन आई तो उनको भी मार के फेंका। और हजरत फारूक आजम की बहन ने कहा उमर कान खोल के सुन लो, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तू अपने मजहब के लिए जान लेना चाहता है तो हम भी जान देना चाहते हैं। तू तेरे मजहब के लिए जान लेना चाहता है, हम अपने मजहब के लिए जान देना जानते हैं। फारूक आजम सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर जो आंख मिला के बात नहीं कर सकती थी वो इतनी जरी और बहादुर कैसे हो गई? तो नतीजे पर पहुंचे, इश्क मुस्तफा ने बहन को ये कुव्वत अता कर दी। मगर हद तो ये है, जिस उमर से कोई जीत ना सका वो उमर बहन के आगे हारते नजर आए। हथियार डाल दिया और आखिर खुद का मजहब छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मजहब इख्तियार कर लिया। इश्क वो कुव्वत देता। अब पता चला इश्क इतना ताकतवर है जो उमर जैसे को हरा देता है। इश्क इतना ताकतवर है जो उमर और एक बार अहले इश्क के सामने हार कर, एक बार अहले इश्क के सामने हार कर जब वो खुद इश्क वाले बन गए, फिर जिंदगी में उमर कभी नहीं हारे बल्कि कैसर और किस्रा के ताजदार बना दिए गए। ये है इश्क। इश्क की मंजिलें ये है, लेकिन आसान नहीं है ना इश्क। और जो मैंने बात कही है ना हारने की, कोई उसको दूसरा रंग न दे, ये ईमान लाने से पहले की बात है। और यही हार फारूक आजम के लिए जीत का जरिया बन गई। इश्क ये है ना, इश्क की मंजिल ये है, इश्क का मकाम ये है। लेकिन हमने तो हीरो से किया, गानों से किया, गुनाह से किया। तो वो असवद
हुजूर के सहाबी थे, बड़े बड़े दांत, मोटे मोटे होंठ और इतने ताकतवर थे, मगर हुजूर उनसे बहुत प्यार करते और वो भी हुजूर से बहुत प्यार कर। हमारे लिए बड़ी बात यही है कि कुदरत ने हमें वो नबी दिया है जो हमें इतना प्यार करता है, कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता। हमें यकीन है हमारी माँ हमसे जितना प्यार करती है उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमारे नबी हमसे प्यार करते, लेकिन हमने कभी इसको महसूस नहीं किया। कितनी जालिम है वो कौम, हर प्यार करने वाले की प्यार की कद्र की, आमिना के लाल की हमने कोई कदर न की, जिसने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जो खुदा को देखकर भी हमें न भूला। बल्कि आए आपको बताऊं, जब कब्र में रखे जाने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत, जब आखिरी आराम के लिए आमिना के लाल को, हम सब के आका को जब कब्र अनवर में रखा जाने लगा, हज़रत उसम इब्न अब्बास कहते हैं कि जब मेरे आका को हमने कब्र अनवर में रख दिया तो मैं और अली कब्र अनवर में लिटाने की खिदमत अंजाम दे रहे थे। हमने सोचा अब इसके बाद ये रुखे वद्दुहा, ये रुखे ताबा, ये रुखे जाना अब नजर नहीं आएगा। तो चलते चलते मिट्टी कब्र की जीनत बनाने से पहले, मिट्टी को कब्र की जीनत बनाने से पहले एक बार कफन हटाकर हुजूर को देख तो लें, उस रुखे वद्दुहा को तो देख लें। कहते हैं कि जब कफन मुबारक चेहरे से हटा तो हुजूर के लबहाए मुबारक अभी भी जुम्बिश कर रहे थे और हिल रहे थे। हमने सोचा अब हुजूर से हमारी ज़ाहिरी आखिरी मुलाकात है, अब हुजूर कब्र अनवर में क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। कहते हैं जब हमने कान लगाया तो अल्लाह के रसूल की ज़बान पर जारी था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने लिखा, कब्र में रखे गए तो भी क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती, और क़यामत में उठेंगे, क़यामत में उठेंगे तो भी यही कहते हुए रब्बे हबली उम्मती। मतलब क्या, मतलब क्या, रखे गए कब्र में तो भी रब्बे हबली उम्मती, उठेंगे तो भी रब्बे, इस पूरी दरमियानी कैफियत में यानी कब्र में लिटाने से लेके उठने तक हुजूर आज भी कब्र शरीफ में रब्बे हबली उम्मती ही कह रहे हैं, आज भी हमें याद कर रहे हैं। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मैं पूछना चाहता हूँ, जो नबी हमें कभी नहीं भूले, हम उस नबी को कब याद करते हैं? सोचा कभी? लोग कहते हैं हमें तबाह किया जा रहा है, तबाह नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? जो कौम इतने प्यार करने वाले नबी का दिल दुखाए, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? लेकिन हाँ, किसी आशिक रसूल ने कहा था, हुजूर यूं ही याद नहीं आते, पहले हुजूर हमें याद करते हैं फिर वो हमें याद आते हैं। शायद आज खुसूसी तौर पे हमारा नाम लेकर हमें याद किया गया है, इसीलिए कायड वालों आज हम उनकी महफिल सजाकर बैठ गए हैं। जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। आओ उनका याद करें, उनकी याद करें जिन्हें खुदा भी प्यार से देखता है। आओ उनकी याद करें जिनकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं तो शाम तक दुरूद व सलाम पेश करते हैं, और शाम को आते तो सुबह तक दुरूद व सलाम पेश करते हैं। गोया के आज कोई तकरीर और तकरार का मौका नहीं, बल्कि दिल का दर्द है जो हम एक दूसरे से यहाँ पर तबादला करने के लिए बैठे हैं। असवद हुजूर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हुजूर भी असवद से बहुत प्यार करते थे। प्यार इतना करते थे कि मेरे आका हज़रत असवद से मजाक भी करते थे, हज़रत असवद से मजाक भी करते थे। और असवद
حضور کے پاس آتے تھے، حضور ان سے مذاق کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ مذاق سے مراد ہماری طرح نہیں، حضور کی کسی بھی ادا کو اپنے اوپر کبھی قیاس نہیں کرنا، نہ ان کے جسم کو نہ ان کی اداؤں کو۔ جسم بھی بے مثال، ادائیں بھی بے مثال، قربان۔ اسود سے مذاق بھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی مدینہ منورہ کی دھوپ تھی، اچانک اسود کو میرے آقا کی یاد آئی۔ اسود دوڑے دوڑے، کام چھوڑے چھوڑے بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ اتفاق دوپہر کا وقت ہے، کوئی نہیں تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، اسود اکیلے تھے، سرکار بھی اکیلے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں اسود نے حاضری دی۔ میرے کریم آقا نے پوچھا، اسود اتنا بڑا ہو گیا ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ اسود اتنا بڑا ہو گیا ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں کہ دل لگی کی تھی لیکن دل کو لگ گئی۔ حضور نے تو بطور مزاح کہا تھا، حضور نے تو بطور مزاح کہا تھا، لیکن ان کے دل پر بات لگ گئی۔ آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے، مزگا پر آنسو تاروں کی شکل میں لٹکنے لگے اور گالوں کو بوسے دینے لگے۔ سیاہ گالوں پر سفید سفید آنسو، ایسا لگتا تھا جیسے رات کی تاریکی میں کسی نے سیاہ اوڑھنی پر ستاروں کی موتیوں کو ٹاک دیا ہے۔ کریم آقا کی عادت ہے، کسی کا دل دکھا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ بگڑے ہوئے حال والوں پہ وہ کرم کرتے ہیں، اسی لیے تو کہنے والے کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے۔ حالات بگڑتے ہیں، ان کا کرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو مصیبت میں دیکھ نہیں سکتے، وہ کسی کو بلا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ دافع بلا ہے اور دافع جملہ بلا ہے۔ ہمارے امام نے تو کہا کہ دافع جملہ بلا، ساری بلاؤں کو دفع کرنے والے۔ ارے ہم بلاؤں میں کیسے ہوں گے کہ جبکہ ہمارا آقا جملہ بلاؤں کا دافع ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا، حضور تاج الشریعہ کہتے تجھے کیا فکر ہے اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے، جو بلاؤں کو بلا میں گرفتار کرے، اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان کے قریب آ کر تو دیکھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ، بلکہ سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ ہم حضور سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر حضور کے قریب ہوتے تو کبھی کسی بلا میں گرفتار نہ ہوتے۔ آؤ نکلو، مصیبتوں سے نکلنا چاہتے تو حضور کے قریب آؤ، حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، حضور سے اپنے رشتے کو استوار کرو، اللہ کے حبیب کی قربت اختیار کرو۔ اور جب تک گناہوں سے تعلق جڑا رہے گا کبھی بھی حضور کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرب مصطفیٰ کے لیے گناہوں سے تعلق توڑنا ضروری ہے۔ جناب اسود کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور چہرے پہ جھلملانے لگے۔ سرکار نے کہا، اسود کیوں روتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب اسود کہتے ہیں، آقا مجھ جیسے سیاہ فام کو آخر مدینے کے خوبصورت لوگوں میں کون بیٹی دے گا اور میرا رشتہ کون کرے گا؟ قربان جائیں، بس اتنا سننا تھا، دریائے کرم جوش میں آیا، اتنا سننا تھا، دریائے کرم جوش میں آیا۔ اور مدینہ منورہ کا ایک گھرانہ جو بڑا خوبصورت تھا، سرکار نے فرمایا جاؤ اور جا کر کے اس گھرانے والوں سے کہنا کہ محمد عربی نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ حضرت اسود کبھی اپنے آپ کو سوچتے ہیں، کبھی اس گھرانے کا حسن دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ حکم مصطفیٰ جان رحمت تھا، سرکار نے کہا جاؤ اسود جاؤ، اور اگر وہ ہاں کہہ دے تو میرے پاس آنا، میں تمہاری شادی اور نکاح کی تیاری خود کروں گا۔ اللہ اللہ، میرے سرکار کا حکم تھا۔ دوپہر کی اسی چلچلاتی دھوپ میں حضرت اسود نکلے اور وہاں دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ میں روایت کو اپنی الفاظ
کے جامع میں کچھ تصرف کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ حضرت اسود نے دروازے پہ دستک دی، دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کے وقت اس زمانے میں کوئی کسی کے گھر جایا نہیں کرتا تھا کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے۔ جیسے آج رات میں 2-3 بجے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا یا کسی کو فون نہیں کرتا، ایسے اس وقت میں بھی لوگ دوپہر میں آرام کے عادی تھے، تہجد گزار تھے، لوگ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر رات میں 2-3 بجے کسی کی گھنٹی بجی تو ہم جلدی سے بے چین ہو جاتے ہیں، ارے اتنی رات کو کس کا فون آ گیا، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کسی کی میت تو نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو ایسے ہی اس دور میں اگر دوپہر میں کوئی کسی کے گھر جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے کہ بھئی کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، اس وقت تو آنے کا ٹائم تو نہیں، آخر کون کیوں آیا ہے۔ تو ایسے میں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اسود نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک ہوئی، گھر کے لوگ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آخر اس دوپہر کے وقت میں کون آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا گیا اسود ہوں اسود، اور ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ جلدی سے جو ہے وہ صاحب خانہ بڑھے، پیچھے ایک خوبصورت اکلوتی بیٹی، ایک خوبصورت اکلوتی بیٹی، اگر اس خاتون کا یا اس دوشیزہ کا حسن ارشد علامہ ارشد کے لب و لہجے میں کھینچنا چاہوں تو میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں، بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنکھیں نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول کھلے ہیں، بال نہیں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ سنبل کا پودا ابھی ابھی کسی کھیت میں اپنے جو ہے وہ پتیوں کو بکھیرا ہے، اس کے چہرہ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے لالا نے ابھی جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں کسی باغ کے اندر جو ہے اپنا چہرہ بے نقاب کیا ہے، اس کے گال نہیں، یوں لگتا تھا گلاب کی سرخیاں ہیں، ہونٹ نہیں، ایسا لگتا تھا گلاب کی پنکھڑیاں ہیں۔ اللہ اللہ، اس کے حسن کو کیا کہوں، اگر ہندوستانی شاعر کے لب و لہجے میں کہہ دوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کو متھرا کی صبح کہوں، میں اس کو بنارس کی صبح کہوں یا متھرا کی شام کہوں، لیکن یہ کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح سے کوئی تبصرہ کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لڑکی تھی بڑی حسن حسین اور حسن کی ملکہ تھی، خوبصورت لڑکی، باپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور جب پیچھے پیچھے چلی تو باپ کی اوٹ میں چھپ گئی۔ کوئی حادثے کی خبر تو نہیں کیونکہ بے وقت تو کوئی کیوں آیا ہے۔ دروازہ کھلا، باپ کی اوٹ میں چھپی ہوئی بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے۔ آنے والے نے کہا، حضور نے سلام پیش کیا، وہ خوش نصیب نے سلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کہا کیا بات ہے، حضور نے بھیجا ہے؟ ہاں اسود، کیوں بھیجا ہے؟ حضور نے بھیجا ہے۔ ہاں اسود، کیوں بھیجا ہے؟ حضور نے بھیجا ہے، لیکن کیوں بھیجا ہے؟ کہا رشتہ لے کر۔ تھوڑی دیر کے لیے بانچیں کھل گئی، حضور نے بھیجا رشتہ لے کر۔ خیال آیا کہیں میری بیٹی کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہونے والا تو نہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ خیال بالکل دل و دماغ سے اوجھل ہوا اور ایک بوجھ نے دل پر قبضہ جما لیا۔ کہنے والے نے کہا کیوں آئے ہو؟ حضور نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ رشتہ لے کر۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ اوپر سے نیچے تک اسود کو دیکھا، اسود جس کا خود کا مکان بھی نہیں، اسود جس کے گال سیاہ فام، اسود جس کے ہونٹ موٹے موٹے، بڑے بڑے دانت، ایک پری پیکر حسن کی ملکہ کو ان کے حوالے کر دوں۔ لیکن امتحان، ایک طرف حکم مصطفیٰ، دوسری طرف بیٹی کا مستقبل، ایک طرف سرکار کا حکم، دوسری طرف بیٹی کا مستقبل، کیا جواب دوں؟ بیٹی کا مستقبل دیکھتا ہوں، حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتا ہوں، اس حسن والی بیٹی کو کیسے سمجھاؤں گا کہ زندگی کا گزارا کر لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ صحابی کوئی جواب دیتے، پیچھے سے نرم نازک ہاتھ، نسوانی ہاتھ کندھے پر آتا ہے اور کندھوں کو دباتا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، کوئی اور نہیں، ایک لوتی خوبصورت بیٹی تھی، آنکھ کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہا بابا دیر نہیں کرنا، جلدی سے ہاں کر دو، بابا دیر نہیں کرنا، بابا دیر نہیں کرنا، جلدی سے ہاں کر دو۔ آنے والے اسود کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھیں۔
آنے والے اسود کو نہ دیکھے، بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھے۔ بابا جب تاریخ مرتب ہوگی تو تیری بیٹی کا نام کس قدر لوگ رشک کے ساتھ لکھیں گے کہ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ بھائی طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ ماں اور بھابھی طے کرتے ہیں۔ بابا تیری بیٹی کا رشتہ آمنہ کے لال نے طے کیا ہے، آنے والے کو نہیں، بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں اس خوبصورت کے فرمان پر عمل کرنے کے تصور میں اس سیاہ فام کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن آپ ہاں کر دیں، کیا وہ بیٹیاں تھی جنہوں نے نفس نہ دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا؟ کیا وہ بیٹیاں تھی جنہوں نے دنیا کو نہ دیکھا، اپنی آخرت کو دیکھا؟ کیا وہ بیٹیاں تھی جنہوں نے موجودہ حالات کو نہیں دیکھا، آخرت کو دیکھا؟ آج کی بیٹیاں ہیں یا آگ کی پیٹیاں ہیں؟ آج کی بیٹیاں کہتی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ہم اس سے رشتہ کیسے کر لیں، وہ تو بڈھا دکھتا ہے، وہ تو مولوی ملا دکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو قوم کی بیٹیاں، اے قوم کی بیٹیوں سن لو، اگر تم کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتی ہو تو اس کی داڑھی کے چند بالوں کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا مذاق اڑاتی ہو۔ اور قوم کی جو عورت مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا مذاق اڑائے گی، نہ وہ زمین کے اوپر چین سے رہے گی، نہ زمین کے اندر سکون سے رہے گی۔ آج لوگ اسی لیے داڑھی نہیں رکھتے نا لڑکے کہ ہمیں بیوی اچھی نہیں ملے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ اپنا تجربہ ہے میرے عزیز، غریب نواز کی سرزمین پہ کہہ رہا ہوں، داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف بیویاں ملا کرتی، اور داڑھی والوں کی بیویاں جتنی محبت کرتی ہے نا اتنی کسی کی بیوی شاید نہ کر سکے۔ یہ اپنا دعویٰ ہے، اور ایک نہیں 1000% تجربہ اور آزمودہ اور مجرب ہے، اس سے بڑی دعوے کی بات نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بھی شادی سے پہلے میرے چہرے پہ داڑھی تھی، الحمدللہ اللہ احسان ہی۔ جو محبتوں کا ماحول داڑھی والوں کے یہاں یار وہ کہاں اور مل سکتا ہے۔ ابھی ایک گورا گورا سفید چمڑی کا اپنی بیوی کے ساتھ آ کے گیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا تاج محل دیکھنے کی بیوی کو خواہش تھی، اور لکھ کر گئے کہ ہم نے اس سے خوبصورت عمارت نہیں دیکھی، اور یہ محبت کی بڑی نشانی ہے۔ ہم نے کہا او دوگلو، جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ محبتی کیسے ہو سکتے ہیں، اور جو محبتی ہو وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو محبتی کہنا چھوڑو یا تو دہشت گرد کہنا چھوڑو۔ او نادانو، یاد تو کرو ہمارے یہاں مردہ بیوی کی یادگار اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے امریکہ سے آتے ہیں۔ جب مردہ سے اتنا پیار ہے تو زندہ سے کتنا پیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مردہ کی یاد میں ہے، وہ زندہ کی یاد میں نہیں۔ ممتاز کے انتقال کے بعد بنا ہے تاج محل۔ ہاں جیتے جی بنتا تو رخسار کے نشیب و فراز پر پھر کتنا خیال کیا جاتا۔ بہرحال لیکن اس پر بھی کوئی تبصرہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ ہاں داڑھی والا، وہ بھی داڑھی والا تھا جسے شاہ جہاں کہتے ہیں، اور ایسا داڑھی والا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوڑا۔ ہاں آج لوگوں کے پاس دولت آتی تو مسجد مدرسوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بادشاہ تھے، اللہ نے بادشاہ بنایا تو جہاں بھول بھلیا بنایا وہاں دلی کی جامع مسجد بھی بنائی۔ لوگوں کو اگر بھول بھلیا دکھتا ہے تو جامع مسجد بھی ذرا دیکھ لیا کرے، اور لوگوں کو تاج محل دکھتا ہے تو شاہجہانی مسجد بھی دیکھا کرے۔ ہاں یہ بھی دیکھا کرے۔ آپ کو عیب نظر آتے ہیں، خوبی کیوں نظر نہیں آتی؟ اور واللہ شاہجہاں کی مغفرت کے لیے شاہجہانی مسجد کا قیام ہی کافی ہے، کیونکہ اب سنیوں کا عقیدہ ہے کہ روزانہ سینکڑوں اولیاء غریب نواز کے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ ایک ولی نے بھی اس مسجد میں سجدہ کر دیا، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے بادشاہوں سے ہم ہی کو بدگمان کیا گیا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں کوا کہاں